السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس اس کا عنوان ہے پانی کے بارے میں کہ پانی کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور پانی طاہر ہے اور پانی مطہر ہے، اور پانی سے طاہر اور مطہر ہونے کا وصف کب ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانزلنا من السماء ماء طہورا، سورہ الفرقان آیت نمبر 48۔ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ اب دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورہ الانفال آیت نمبر 11۔ اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجس شیء، کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اور سمندر کے پانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی سمندر کے پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگلی جو چیز ہے وہ دوسرا باب اس کا یہ کہ پانی کے اندر سے طاہر یا مطہر ہونے کا وصف کب ختم ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس میں بھی بارے میں فرما دیا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ پانی پر اس ناپاک چیز کی بو، ذائقہ اور رنگ غالب ہو جائے، یعنی پانی خود پاک صاف ہے، اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کوئی نجاست والی، ٹھیک ہے، جس سے پانی کی بو، اس کے اندر بو آ جائے، یا وہ جو اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، یا اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ اب ان تینوں صورتوں کے اندر اب ظاہری بات ہے نجاست آپ کے سامنے ڈلی ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ یہ چیز پاک ہے، پانی پاک ہے، اب اس کو تو استعمال نہیں کریں گے۔ یا یہ ہے کہ آپ کے سامنے چیز نہیں ڈالی گی لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر ڈالے گی، تو اب اس کے پانی کا ذائقہ چیک کریں گے، یا اس کا رنگ چیک کریں گے، یا اس کی بو چیک کریں گے۔ اگر بو بھی نہیں آ رہی اور اس کا رنگ بھی ٹھیک ہے تو پھر تیسرے نمبر پہ ذائقہ آ جاتا ہے، ذائقہ چیک کریں گے، منہ میں ڈال کے آپ دیکھیں گے کہ ذائقہ اس کا ٹھیک ہے، نارمل پانی جیسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ایسی بھی چیز نہیں ہے، تینوں چیزوں میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا، تو پھر آپ وضو کر لیں۔ کوئی ایک بھی چیز اس کے اندر خراب ہے تو پھر آپ اس سے وضو یا غسل آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح محدثین کا اور اسی طرح صحابہ کرام کا، بہت سارے صحابہ کرام کا اور محدثین کا یہی موقف ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ پانی جب نجاستوں کی وجہ سے متغیر ہو جائے تو بالاتفاق نجس ہے۔ اور ابن منظر کہتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا کہ پانی کم ہو یا زیادہ، جب اس میں نجاست گر جائے یا اس کا ذائقہ یا رنگ اور بو بدل جائے تو وہ نجس ہے۔ اور سعودی مجلس افتاء کا یہی فتویٰ ہے کہ پانی میں اصل طہارت ہے، اور جب کسی نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا اس کی بو تبدیل ہو جائے تو وہ نجس ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہی چیز جو ہے کہ پانی کے اندر سے مطہر ہونے کا وصف ختم کر دیتا ہے کہ جب اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا اس کی جو بو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس میں سے اس کا رنگ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طاہر اور مطہر ہونے کا وصف اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا یہ قلیل اور کثیر پانی میں کوئی فرق ہے؟ اس بارے میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں ہے، قلیل اور کثیر پانی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن مسیب، امام اکرمہ، امام ابن ابی لیلہ، امام ثوری، امام داؤد ظاہری، امام نخعی اور امام جابر بن زید، امام مالک، امام غزالی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اجمعین کا یہی موقف ہے۔ پانی چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب اس کے اندر پلیدگی گر گئی ہے، گندگی آ گئی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور کوئی بھی جو ہے جس بارے میں جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان موجود ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، پلیدگی اور گندگی سے بچو۔ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا۔
اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اسے پانی کو گرا دینا چاہیے اور پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اب کتے کی وجہ سے یعنی برتن کے اندر، وہ خواہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ جب کھڑے پانی میں پیشاب کرے گا تو بعد میں شاید غسل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، پھر اسی پانی سے غسل کرے گا نہیں، کیونکہ پانی جب کھڑا ہوا ہو تو پانی وہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی، اس کے مسئلے کا یہی ہے کہ جب اس تھوڑے سے پیشاب اس کے اندر چلا جائے یا زیادہ چلا جائے، پانی جب کھڑا ہوا ہے تو اب وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اصل جو اس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، استفت قلبی کا، کہ اپنے دل سے فتویٰ لو۔ نیکی وہ ہے کہ جس پر نفس اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ جو نفس میں کھٹکتا ہو، سینے میں متردد ہوتا ہے، اگرچہ تمہیں لوگ اس کا فتوی دیں۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، اور جو تمہیں شک میں ڈالتی اسے چھوڑ دو۔ پانی ہے آپ کے سامنے ہے، پانی کے اندر آپ کو شک ہے یا یہ پانی پتہ نہیں کیسا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، پلید ہے، اچھا ہے، نہیں ہے، شک ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اور جس پانی میں آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ پانی بالکل واضح اور صاف ستھرا ہے، کہ آپ اس پانی سے وضو کریں، ٹھیک ہے، آپ کو اطمینان ہے تو کریں، اصل تو چیز ہے دل کا اطمینان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہم زیادہ احناف کے جو مسائل ہیں، یہ امام مالک کے اور امام شافعی کے، اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ بس سمپل سی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے اور جس پہ محدثین اور علماء کا جو فتویٰ ہے کہ 3 چیزیں پانی کی، پہلے تو پانی کی اس کا بو چیک کی جائے گی، اگر اس کا بو بھی ٹھیک ہے، بو نہیں آ رہی، اور پھر اس کا رنگ دیکھا جائے گا، اگر رنگ بھی اس کا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، رنگ بھی اس کا نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ تھوڑی بہت گندگی گرنے سے رنگ جو ہے نا وہ اس کا چینج نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ اس کا دیکھا جائے گا کہ ذائقہ دیکھا جائے گا، پھر ایک آدمی منہ میں پانی تھوڑا سا ڈال کے ذائقہ چیک کر لے، اگر اس کو ذائقہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے تو وضو کر لے، وہ نہیں ہے تو پھر اس کو پھینک دے اور پھر بعد میں صاف پانی سے اس سے وضو کر لے۔ اور یہی جو ہے وہ بات جو ترین ہے، جو راجح بات ہے، یہی دل کو معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر متحرک و ساکن پانی کے درمیان بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق ہے، نہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کہ پانی متحرک ہو یا ساکن ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو پانی ہے نا، جو چلنے والا پانی ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی وہ الگ ہے، اس کا حکم ہی الگ ہے، جیسے دریا کا پانی ہے یا نہر کا پانی، اس کا حکم ہی الگ ہے۔ لیکن اس میں پانی ایک ہے کہ پانی تھوڑا سا ساکن ہے یا پانی متحرک ہے، ایک الگ سی بحث ہے۔ بعض نے اس میں بڑی بڑی عجیب اس میں گھوڑے دوڑائے ہیں، اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں جانے کا۔ اور جاری جو پانی ہے وہ اس کے تو الگ ہے، جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کو عرف عام میں تسلیم کیا جائے کہ یہ پانی جاری ہے، یا ایسا پانی جس میں خشک تنکے بہہ جائیں، جب پانی اس قدر کہ وضو کرنے والے کے دوبارہ چلو بھرنے سے پہلے پانی کی بجائے دوسرا پانی پیچھے سے آ جائے، جیسے نہر کا پانی یا کھالے کا پانی، کنواں چل رہا ہے یا کوئی اس طرح کی موٹر چل رہی ہے، ٹیوب ویل چل رہا ہے، وہ پانی اس میں سے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ پانی جو ہے نا وہ جاری پانی ہے، اس کا حکم ہے اگر وہ پانی پاک اور صاف ہے، اگر وہ پانی کسی پاک اور صاف کنویں سے نکالا جا رہا ہو تو وہ پانی چل رہا ہے، جیسے نہر سے پانی نکالا جائے یا دریا سے پانی نکالا جائے یا سمندر سے پانی نکال کے آگے چلایا جا رہا ہے تو وہ پانی صاف ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بندہ کہے جی جاری پانی ہے، اب جاری پانی وہ صاف ہے، لیکن اس کی اثر بھی تو دیکھنا پڑے گا، جو پہلے خلیہ ہے اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا ذائقہ، یہ بھی تینوں چیزوں اس کے لیے اس حکم اس کا برقرار رہے گا۔ اب جیسے ہمارے ہاں یہ بعض گندے نالے ہیں پانی کے، ہے تو وہ بھی جاری پانی ہے، پانی چل رہا ہے، لیکن حدیث کا اصول ہے کہ پانی کا رنگ، ذائقہ اور اس کی بو وہ اپنی اصلی حالت میں ہو، اگر وہ اس کی اصلی حالت میں، یا نالے کا پانی جو گندا پانی ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، لیکن رنگ اور بو اس کا مختلف ہے، جس وجہ سے وہ پانی ناپاک ہے، نجس ہے، اب اس کو نہ استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو نہایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھیتوں کو دیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کے انشاءاللہ ہم اس کی تو بات کریں گے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ مستعمل اور غیر مستعمل پانی، اب اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مستعمل پانی وہ ہے کہ جس نے مثال ایک بالٹی میں سے پانی کسی نے لیا ہے
اب اس میں پانی بچ گیا، کیا دوسرا بندہ اس میں سے پانی لے کے وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ اور ایک پانی جو ہے وہ غیر مستعمل وہ ہے کہ جیسے ٹینکی سے پانی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آگے ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور اس میں سے پانی، وہ غیر مستعمل، کیونکہ ٹینکی والا جو پانی ہے وہ غیر مستعمل ہے۔ اب مستعمل پانی وہ ہے کہ جو لوٹے میں پانی بچ گیا یا بالٹی میں پانی بچ گیا، تو ایک بندے نے وضو کیا یا غسل کیا، تو کیا دوسرا بندہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اب اس بارے میں جو ہے نا وہ کافی لمبی چوڑی بحث محدثین نے کی ہے، لیکن بعض جو ہے نا وہ اس کے اندر تو بڑا سختی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اتنی سختی ہے، لیکن اتنی بات سختی نہیں ہے، شریعت کے اندر جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ بعض دفعہ ایک ہی ٹب میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا میمونہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچے ہوئے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹب میں پانی بچ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب اگلا جو حکم ہے وہ کیا کہ نبیذ کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے؟ نبیذ کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض احناف کہتے ہیں کہ جی نہیں جائز ہے، درست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابن مسعود کی جو روایت دیتے ہیں، تو ابن مسعود کی جو روایت ہے نا جس میں نبیذ کا ذکر ہے، وہ روایت اتفاق کے ساتھ محدثین کے نزدیک وہ ضعیف روایت ہے، اور اس وجہ سے اس کا حکم برقرار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ملتی کہ جس سے یہ اخذ کیا جا سکے، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اخذ کیا جا سکے نبیذ کے ساتھ وضو جائز ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کے اندر یہ ہمیں علم ہونا چاہیے ان مسائل کا، اور تاکہ جو ہے کہ پانی اگر صاف ہوگا تو پھر وضو ہوگا، اگر پانی صاف نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں کیا چیز قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی نیکی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔